بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ہم کو دوزخ سے بچایا، ہم کو دوزخ سے بچایا، آمنہ کے لال نے باغ جنت کا دکھایا. بولو زور سے: آمنہ کے لال نے دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی. دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی. ان کو سینے سے لگایا. بولو: آمنہ کے لال نے. پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا. پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا. معجزہ یہ بھی دکھایا، آمنہ کے لال نے. بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ. زور سے کہہ دو، نہیں مزہ نہیں ہے، زور سے کہو. تھوڑے کچے دکھ رہے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بات ہم کرتے ہیں. آج دوسرا دن ہے قربانی کا.
اور یہ جو تہوار ہم منا رہے ہیں اس تہوار کو کہا جاتا ہے عید الاضحیٰ، قربانی والی عید۔ جیسے ایک ہوتی ہے عید الفطر، فطر والی عید، افطار والی عید۔ آپ کے اور میرے آقا نے بڑے پیارے انداز میں کیا فرمایا؟ ایمان والوں کو دیکھو، ذرا دھیان دینا الفاظ پر۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ نے ایمان والوں کو 2 عیدیں دی ہے۔ کتنی کتنی؟ زور سے بولو، جان بوجھ کے بولنا تھا۔ کتنی عیدیں؟ 2۔ تو 1.5 سال بن کے تیسری عید؟ ارے بولو نا یار، سمجھ گئے؟ کیونکہ نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں کو 2 عیدیں دی ہے۔ ایک عید جب وہ 30 دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو پھر اللہ 31ویں دن کہتا ہے آج بھوکا رہنا حرام، آج افطار والی خوشی ہے۔ کیوں؟ وہ عید الفطر۔ اور دوسری عید، اس سے پیچھے بڑی کہانی ہے، بڑا فلسفہ ہے نا۔ کل رات 15-20 ہندو دوست میرے یہاں گوشت کھانے آئے تھے۔ کیا ہے؟ ہاں، ہر سال آتے ہیں، آج پیپر میں بھی آ گئے، سمجھے؟ تو شہر کا یہ ضلع کا ایک بڑا ڈاکٹر ہے اور RSS کے بڑے آدمی ہیں۔ 10:30 بجے وہ میرے ساتھ میں کھانا کھائے اور پھر دھیرے سے پوچھتے مولانا صاحب، مفتی جی، آخر یہ قربانی کی کہانی کیا ہے؟ کیا کہا ہم نے؟ قربانی کی کہانی کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ ایک قصور ہمارا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے دین کو اپنے ہندو بھائیوں تک پہنچا نہیں پاتے، ہے نا؟ قصور ہمارا ہے، ہم نہیں پہنچا پاتے ہیں۔ اگر ان کو اذان سے تکلیف ہوتی ہے، برسوں پہلے کسی نے کہا تھا کہ وہ اذان، وہ جو مائک ہے نا وہ بند کر دو، ہم کو تکلیف ہوتی ہے صبح صبح یہ فجر میں جب اذان دیتے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس وقت ایک ہندو بھائی نے کہا تھا کہ مولانا صاحب، آپ لوگوں نے اذان کی اہمیت اور اذان کی روحانیت، اذان کا مطلب، اذان کی برکتیں آج تک کے ہمارے لوگوں کو سمجھائی نہیں نا۔ پھر کہنے لگا مفتی صاحب مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے اذان سننے میں، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے اور اتنی اچھی اذان لگتی ہے مجھے۔ ہمارے محلے میں جب اذان ہوتی ہے تو میں نے ریکارڈ کر لیا ہے، اور کبھی جب میں پریشان ہوتا ہوں نا تو میں وہ، کیونکہ تمہاری اذان تو 2 گھنٹے بعد میں ہوتی، سمجھ جا، تو میں پریشان ہوتا ہوں نا تو میں نے ریکارڈ کر لیا ہے، وہ اذان سنتا ہوں بڑا سکون ملتا ہے۔ ابھی جب اس نے مجھے اذان سنایا تو میں نے کہا بیٹا اس اذان سے صحیح میں سکون ملتا، ہمارے پانی صاحب سے نہیں ملتا۔ آج ہی میں نے ڈسکس کیا، ہندوؤں سے باتیں ہوتی ہے، باتیں کرنا چاہیے۔ تو ہم اذان جو ہے نا مولانا، دیکھو ہم لوگ بیان یاد بات کر کے نہیں آتے، بلوانے والی بات کس کی ہے؟ عجیب عجیب چیز اللہ ذہن میں۔ تو اذان جو ہے نا مکمل دعوت ہے، دعوت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ گریٹ پاور ہے، اللہ ہی شکتی شالی ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، یہ دعوت ہے۔ کیا یہ کیا ہے؟ دعوت ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ پوجنیے کوئی نہیں، پرستش کے لائق کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے میسنجر ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے دودھ ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔
ہے نہیں دعوت، لیکن تے کوئی نہیں سمجھتی نا، تو رمیش کو کہاں سے سمجھے؟ ارے بولو، گنیش اور پرکاش کو کہاں سے سمجھے؟ اچھا نہیں سمجھتی تو سننے میں سکون کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ اپن ایک دم سستے والے مانگے رکھتے. کیسے رکھتے؟ اب وہ جو میں نے ہندو نے مجھے اذان سنایا اس کے موبائل میں وہاں نا، تو وہ بھاری والے مانگے تھے. کون سے تھے؟ ایک دم اتنی پیاری اذان دے رہے تھے جیسے آپ حرم کی اذان سن رہے ہے نا. اور 99% اپنی مسجدوں میں بھائی کیسا تھے؟ اپنے دماغ میں 2 منٹ کی طرح چلے جاؤ، کیسے بھی دے رہا، کہاں سے مزہ آئے گا اس کو سننے میں؟ کہاں سے باجی والے بھی اٹھ کے آئے گا؟ ارے بولا نا، سمجھ گئے کیا؟ ارے اذان تو ایسی ہو کہ اگر کانوں میں پڑ گئی تو پھر بیڈ روم میں سونے کو دل نہ پڑے، پھر دکان میں بیٹھنے کو دل نہ بولے. وہ اذان کی روحانیت اور کشش ایسی ہو کہ جب آواز آئے حی علی الصلاۃ، آجا میرے بندے آجا نماز کو آجا، حی علی الفلاح، آجا دیکھ تیرے کامیابی اسی میں ہے، مزہ آنا ہے. وہ میرے بھائی مولانا بشیر الدین ندوی بڑے عالم گزرے، اب تو میرا خیال 28 سال ان کے انتقال ہو گئے. بڑے عالم تھے، ہزاروں کے مرید تھے. تو اکثر میں چھوٹا تھا جب ان کی زبان سے میں جملہ سنتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ بانی صاحب نے اذان دی تو محلے کے ایک آدمی نے اس کو پکڑ کے بولا بانی صاحب ذرا ڈھنگ کی تو دیا کرو. بولے گدھے کے بچے 1000 روپے میں تو کیا محمد رفیع کا بات سنو گے؟ کیا بولے؟ بولے گدھے کی اولاد کیا 1000 روپے میں دیکھو محمد رفیع کی؟ ارے بولو یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، سمجھ گئے صاحب؟ اس کے پیچھے بہت بڑا پیغام. تو یہ دعوت ہے. تو میں نے اس ڈاکٹر کو جو RSS کے بڑے ذمہ دار ہیں، رات میں آدھا گھنٹہ میں نے قربانی کا اور حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا ہے. میں نے کہا صاحب ہمارے پاس میں دیو مالائی کہانیاں نہیں ہیں، فیکٹ ہے. کیا ہے؟ حقیقتیں ہیں، ہے نا. کس سے کہانیاں نہیں ہے کیسا ہاتھ میں پورے پہاڑ کو لے کے چلا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تم سے پوری لنگا کو ارے بولو میں نے کہا صاحب یہ 2 بلکہ میں نے کہا صاحب 3 بھگوان کے بڑے نیک بندے تھے. اس میں ایک تھے ابراہیم. ابراہیم اتنے نیک تھے کہ اللہ نے ان کو دوست بنا لیا، اپنا فرینڈ بنا لیا، اور اللہ نے اعلان کیا ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم میرا یار ہے، میرا دوست ہے نا. لیکن اللہ نے جب دوست بنایا تو ان کو ایسے نہیں بنایا. جب ہم دنیا میں اگر کسی کو دوست بنائیں تو ہر طرح سے ٹھوک بجا کر دیکھ لیتے ہیں. اگر رشتہ دار بنائے تو بھائی بھائی سے بھی مدد کرتے نہیں کرتے. پورے کی انکوائری پوری بھائی بھائی سے ہو جاتی، مولانا اندر سے ہو جاتی. اتنا اپن دیکھتے قریب کرنے کو، کتنی چیکنگ اپن کرتے. تو جب رب کہہ رہا ہے کہ ابراہیم میرا یار، میرا دوست، میرا فرینڈ، تو پھر ایسے ہی بنایا ہوگا؟ نہیں، کہانیاں پڑھو. 15 منٹ میں کیا بیان کر سکتا ہوں، پڑھو ذرا. علماء کی طاقت نہیں ہے کہ ساری چیزیں بیان کرے. آپ بھی پڑھو کہ ابراہیم کو اللہ نے دوست بنانے سے پہلے کس طریقے سے آزمایا. کیوں؟ صرف اشارہ کر دے رہا ہوں کہ ابراہیم کو جب یار بنایا نا تو بچپن سے جس کو یار بنانا تھا نا تو اس سے بچپن سے آزمایا. کہاں سے آزمایا؟ بچپن سے. لیکن اب اصل پوائنٹ پر آ جا رہا ہوں کہ بچپن سے آزمایا. اب تم کو ایک کلو دے کے جا رہا ہوں کہ اب تھوڑا سا کتابیں کھولنا، تھوڑا سا علماء کے بیانات کو سننا،
لکھنا ذرا گوگل پر کہ ابراہیم کے ایگزامز کیا کیا ہوئے تھے، ابراہیم کے امتحان اور آزمائش کیا کیا ہوئی تھی. ڈھیر ساری آزمائش اللہ نے لیا، لیکن آخری بڑی آزمائش جس کی یاد میں قربانی ہوتی ہے وہ آزمائش تھی کہ ابراہیم کو اللہ نے عمر کے اخیر حصے میں 80 سال کی عمر کے بعد اللہ نے ابراہیم کو اولاد ہے نا. اب 80 سال کی عمر کے بعد اولاد ملے تو کتنی لاڑ کی رہتی ہوں. ارے بولو، ابھی اپنے یہاں بھی اگر کسی کو اولاد 10-12 سال کے بعد میں ہوئی تو کیسا گڑ میں تولتا پھر ہوا. ارے بولا ابھی ایک پورا ملا میرے کو، میں نے بھی عید کے بیان میں بولا عیدگاہ میں بھی کہ اس کے بعد وہاں یہاں تک کیا گئے مطلب کہ رہے زلفیں اتنی رہتی جتنی میں نے رکھے ہیں. حضور نے 3 اسٹائل بتائے زلفوں کی، اتنی کہاں سے آ گئی؟ تو 12-13 سال پیچھے ہے. تو وہ ہنسنے لگا، کہا کہ بابا میں بہت منت ہو گئی، میں بہت منتوں کا ہے ہو رہا نہیں تھا تو میں 13 سال کے بعد ہوا. تو میرے بھاؤں نے منت مانگے تھے کہ جتنے سال کے بعد میں ہوا اتنے سال کے بعد میں بال کاٹوں گا. تو 12 کا ہو گیا، ابھی 1 سال اور رہے، ابھی 1 سال بال. اب حضرت ابراہیم کو اللہ نے اولاد دیا 80 سال کی عمر کے بعد. اب اولاد کی محبت یقیناً فطری بات ہے، نیچرل بات ہے. اولاد کی محبت آئی ہے تو اب اللہ نے آزمایا کہ میرا یار جس کو میں نے آگ میں پھینکوایا تو بھی وہ پاس ہو گیا، بڑے بڑے ایگزام میں ڈالا، بیوی کو چھوڑ دے پاس ہو گیا، گاؤں کو چھوڑ دے پاس ہو گیا، بچے کو چھوڑ دے پاس ہو گیا. اب یہ بھی تو امتحان لے لو. تو قرآن میں پورا واقعہ ذکر ہے. کیا قرآن میں واقعہ ذکر ہے کہ پھر اللہ نے ابراہیم کا آخری بڑا امتحان یہ بھی لیا کہ فلما بلغ معه السعي، وہ لاڈلا بیٹا ابراہیم کا اسماعیل، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ دوڑنے کی عمر کو ہو گیا یعنی بڑا ہو گیا، اور جب بچہ دوڑنے کی عمر کو ہوتا ہے تو ایٹومیٹک باپ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے. اگر دودھ پیتا بچہ رہا تو محبت اتنی نہیں رہتی، سپنے ہوتے ہیں نہیں رہتے ہیں. اور کسی کا دودھ پیتے بچے کا اگر انتقال بھی ہو گیا تو لوگ کیا بولتے ہیں، کوئی بات نہیں چھوٹا سا. کیوں؟ لیکن دوڑنے والے عمر میں اگر انتقال ہوا تو پورے خاندان کو بھی افسوس. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے یار ابراہیم کو آزمایا، اور جب اسماعیل دوڑنے کی عمر کو ہو گئے تو اب اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم اپنی سب سے محبوب چیز کو میرے نام پر قربان کر دو. اور یہ حکم بھی ڈائریکٹ نہیں آیا، یہ حکم بھی خواب میں آیا. ابراہیم کو خواب میں کہا گیا، دکھایا گیا کہ تم اپنی سب سے محبوب چیز کو اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہو. اب ابراہیم نے یہ دیکھ لیا تو اپنے بیٹے سے صبح کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. میرے بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا کہنا ہے. کیا ہوئی؟ اب میں اکثر میرا مشہور ڈائلاگ ہے ہر جگہ بولتا میں کہ اگر اپنے جیسا رہتا تو باپ اگر بول رہا کہ بیٹا ایسے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تیرے کو اللہ کے نام پہ کاٹ رہا ہے، بول کیا کروں؟ تو اپن کیا بولتے، باوا باولے باتیں مت کرو، وہ خواب ہے. خواب وہ کیا ہے؟ ارے بولو نا، خواب ہے باوا، ایسے باولے باتیں مت کرو، خواب میں کچھ بھی دکھتا رہتا. اللہ نے اب وہ باپ بیٹے بات کر رہے ہیں، اللہ نے ان دونوں کی باتوں کو بھی قرآن میں بیان کر دیا. اب باپ جو کہہ رہا ہے کہ بتا میرے بیٹے کیا تیری رائے ہے، تو وہ بیٹا کیا کہتا ہے،
کیوں؟ علامہ اقبال نے اس شعر میں کہہ دیا، علامہ اقبال نے باپ اور بیٹے اور اسماعیل کے طریقے کو اقبال نے شعر میں کہہ دیا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ مکتب کی کرامت تھی، ہے نا، کیا تھی کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ وہ فیضان نظر تھا، اقبال کہتے ہیں وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ کہتا ہے کہ اس بچے نے کہا یا بنیا، اللہ کا روایت کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے یا ابتی، اور میرے ابا حضور، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بنداس مجھے ذبح کرو، ابا حضور آپ کو جو رب حکم دے رہا ہے کرو میری قربانی، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤں گے۔ یہ ایک آدھا کیوں؟ اب یہ ادائیں ہیں جو اللہ کو پسند آئیں۔ اب ماں تیار کر رہی ہے نا، کون تیار کر رہی ہے؟ ماں تیار کر رہی ہے، نہلا رہی ہے، اچھے کپڑے پہنا رہی ہے اور خوشبو لگا کر باپ کے ساتھ بھی روانہ کر رہی، ماں تیار کر رہی ہے۔ اور آگے جو ہے اب جب ذبح کرنے کے لیے باپ لے جا رہا ہے تو اب بیچ میں حضرت اسماعیل کو 3 جگہ شیطان روکتا ہے، 3 جگہ شیطان روکتا ہے حضرت اسماعیل کو۔ اب دیکھو یہاں سے دھیان دینا، اور جہاں جہاں شیطان نے روکا، پہلی مرتبہ جیسی شیطان نے روکا ہے نا، کیا کہتا ہے اسماعیل، اسماعیل بڈھا کہاں لے جا رہا معلوم؟ کاٹنے لے جا رہا۔ اسماعیل بچے، اسماعیل نے فوراً پتھر اٹھائے اور مار دیے، پھر تھوڑی دور اور روکا، پھر تھوڑی دور اور بہکایا، اسماعیل نے 3 مرتبہ پتھر مارے۔ اب سنو آزاد نگر والو، مسجد زبیدہ والو، کیا یہ ادائیں اللہ کو ایک ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اسماعیل نے اٹھا کر پتھر مارا 3 جگہ شیطان کو۔ اللہ نے حاجیوں کو کہہ دیا کہ جب تک کہ تم نے یہ 3 جگہ میرے اسماعیل کی اداؤں پر عمل نہیں کیے تمہارا حج نہیں۔ یہ ہے ادا، محبوب کی ادائیں نا یادگار بن جاتی ہیں۔ کیوں؟ تاج محل بھی تو یادگار بنا نا محبوبہ کی یادگار، ہے نا، کروڑوں روپے کھائی نا چور حکومت اس سے، ارے بولو بھائی، ہاں تو یادگاریں قائم ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ اور قرآن میں کچھ خبیثوں کو بھی اللہ نے ذکر کر دیا۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اور لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار، کیوں؟ تو اللہ نے اس کو بھی باقی رکھا، رک جا بیٹا دیکھو باقی رکھوں گا، اور دنیا کے تمام تیرے بعد آنے والے چھوٹے موٹے چائے والوں کو بھی بتاؤں گا کہ دیکھ یہ بہت بڑا تھا۔ یہ کون تھا؟ ارے بولو، یہ بہت بڑا تھا، اس کی صرف ہندوستان پر حکومت نہیں تھی، سمجھے؟ یہ بہت بڑے والا تھا۔ اللہ نے فرعون کو باقی رکھ دیا اور کہا فرعون سے کہ تجھے ڈوبنے نہیں دوں گا، تجھے تو رکھوں گا میں قیامت تک کے جتنے انسان آئیں گے ان کو پتا چلے کہ جو عطی کرتا ہے اس کا انجام۔ تو اللہ نے کچھ شیطانوں کی بھی یادگار باقی رکھا کائے کے واسطے، دکھانے کے بعد، اور کچھ عاشقوں کی ادائیں بھی۔ ارے بولو، اسی اسماعیل کی ماں 2 پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑی تھی، صفا اور مروہ کے بیچ میں۔ اللہ کو وہ ماں کی ادائیں بھی اتنی پسند آئی، یہ سب محبوب تھے اللہ کے چاہنے والے، کہ ادائیں اتنی پسند آئی کہ جو عمرے کو جائے گا مسئلہ یہ بتایا جائے گا کہ کعبہ کا تو طواف کر لے، 7 چکر لگا لے، مگر جب تک کہ 7 چکر وہ حاجرہ والے نہیں لگائے گا تیرا عمرہ مکمل۔ ارے بولو، تو اللہ نے اپنے عاشقوں کی یادگار کو باقی رکھا۔
تو ہندو بھائیوں کو بتاؤ کہ یہ قربانی ان عاشقوں کی یادگار ہے. ذرا سوچ کے دیکھو کہ ایک باپ جو ہے اپنے اکلوتی ایک اولاد کے گلے پر چھری چلا رہا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے حضور آنکھوں میں پٹی باندھ لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت تمہارے دل میں جاگ جائے تو تھوڑی دیر ہو جائے. ایسا جگر کیوں؟ اب باپ چھری چلا رہا ہے, آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری چل گئی. اب جیسی پٹی کھولی جاتی ہے اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين. ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا, ہم احسان کرنے والوں کا ایسا بدلہ دیتے ہیں. دیکھ تیرا بیٹا سائیڈ میں اور جانور ذبح ہو گیا. سمجھ گئے کیا؟ اب اللہ کو وہ ادائیں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے کہلوا دیا کہ اے محمد میرے بندوں کو تمہاری امت کو کہہ دینا کہ میرے یار ابراہیم اور اسماعیل کی ادا کو ہمیشہ ہر سال تازہ کرنا, تاکہ تمہیں میرے ان عاشقوں کی زندگی سننے کا اور جاننے کا بار بار ارے بولو اپنی اولادوں کو یہ پڑھاؤ, اپنی اولادوں کو یہ قصے کہانیاں گھروں میں اس لیے بڑے کہتے تھے نا تعلیم ہوگی تو کم از کم گھروں میں یہ واقعات بھی ارے بولو ہوں گے. بتاؤ تاکہ ان اولاد کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو. اور پھر یہ ادا کو اللہ نے ایسا سختی سے لاگو کرنے کا آرڈر دے دیا کہ اے محمد کہہ دو تمہاری امت سے کہ جس کو میں نے نال دیا اگر وہ قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو اتنے سخت الفاظ اے محمد کہہ دو کہ عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا. کیا نہیں آنا؟ یہ جملے والا نبی ہے. کس کے جملے؟ کہ اگر قربانی کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہ کرے اے محمد کہہ دو عیدگاہ میں نہیں, عیدگاہ کے قریب بھی نہیں. تو اس کو سادے اسٹائل میں سمجھاتا کہنے نبی کہہ رہے کہ چوکھلی بھی مت آنا بیٹا, کہاں آنا نہیں نا. ادھر اگر جوشی پیٹ پہ رہتا تو مسل کھئی تک بھی ارے بولو نا نہیں. اگر معاشرت قانون سے جا رہا تو سالہ نگر میں گھسنا یہ ہے خامنشی میں حدیث کا ترجمہ. سمجھو بابا یہ ادائیں اللہ کو پسند آ گئی. اب اسی لیے میں مسلمانوں سے کہتا ہوں خوب دھوم سے قربانی کرو. لیکن میرا مشہور ڈائلاگ اس دن میں نے کلکٹر آفس میں بھی جب بڑی میٹنگ ہوئی پورے ضلع کے اس وقت بھی میں نے کہا مسلمانوں کو قربانی کرو. نہیں تو کلکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں ایس پی صاحب بھی کہہ رہے ہیں دھوم سے قربانی کرو تاکہ تہوار منایا جائے, لیکن بولے چالے مت کرو. یہ حرکت بھی کر رہے ہیں ہمارے لوگ. میں نے کل بھی وزیر عمر میں مغرب میں بیان میں بولا کہ اللہ ایسے نیچ لوگوں کی بخشش بھی نہیں کرے گا جو ایک دوسرے سے دشمنیاں نکالنے کے لیے یہ نیچ حرکت کرے کہ ایک دوسرے کو پھنسائے. کرو قربانی. ارے مولانا ارشد مکی نے ہمارے تمام علماء نے ہاتھ جوڑ لو کہ ہم تم کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کو معلوم تھا. دیکھو اللہ کو معلوم تھا نا اللہ کی شریعت قیامت تک کے لیے آئی ہوئی ہے. اللہ کو معلوم تھا بی جے پی آئیں گی, آر ایس ایس والے آئیں گے, کچھ کمینے آئیں گے, اللہ کو معلوم تھا. تو اب اللہ نے آپشن رکھ دیا. نہیں سمجھا؟ ارے بولو نا شریعت میں لچک ہے. کیا ہے؟ اللہ نے آپشن رکھ دیا. اگر اللہ قربانی کے لیے ایک ہی جانور کو رکھتا تو آج اس واجب پر مسلمان عمل نہیں کر پاتا تھا. تو اللہ کو معلوم تھا ایسے شریک آئیں گے جو عبادت میں خلل ڈالیں گے. تو اللہ نے آپشن رکھ دیا یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ سمجھ تیری ماں کو یہ. ارے بولو نا بھائی اللہ نے کیا رکھ دیا؟ ارے بولو دھوم سے کاٹو بکرے.
بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جب بھی سرکار کچھ کرنے جاتی ہے تو فائدہ ہمارا ہی ہوتا. پہلے بکرے ملتے تھے کھانے کو؟ نہیں. 200 روپے والا ملتا تھا. ابھی کتنا والا مل رہا؟ ارے بولو نا. 700 800 والا مل رہا. کیوں؟ تو ہمارا تو کچھ بھی کرو تم کھائے ہمارا فائدہ. تو اگلے سال سے کیا کریں گے ہم؟ کوئی بات نہیں، ابھی بکرے خریدنے نہیں جا رہے ہیں، اگلے سال سے ہم مست برسات کے بعد بھی 6 مہینہ پہلے سے بکرا پالنا چالو کر دیں گے. ایڈے بھی بتا دے رہا تم. کیا بتا دے رہا؟ ارے بولو نا بھائی. کل ہی میں نے میری عورت کو بولا دیکھو یہ ایک بکرے میں اپنے کو مزہ نہیں آتا، کیونکہ اپنی عادت ایسی کاٹنے کی. تو بھی رہا کل تم دونوں تھے نا. کیا بولا تھا میں نے؟ اپنوں کو بانٹنے میں مزہ آتا. یہ تو اپنوں کچھ نہیں بول رہا. اس لیے میں نے بولا میری بیوی کو کہ اب اپنا جو بنگلہ بن رہا ہے اس کا کمپاؤنڈ بڑا، اس میں 3 پالنا لے کے آئے. کتنے پالے ہیں؟ 3. 2 پوری گلی والے تم سے کھاؤ رہے اور ایک اپنا پورا. 3 اس سے نا تو ایک پورا اپنا تو بھائی، اور 2 تم سے پاؤ لے چالے. کوئی بات نہیں ہے. میں تو تصیوں سے بھی کہہ رہا کہ تم تھوڑی سی صبر کرو رے. تم 3 مہینے بنگال والوں کے جیسا کر کے دکھاؤ رے. عقل نہیں ہے. عقل مر جائیں گے کیا؟ گوشت بھی کھائیں گے تو ہے نا. کھاؤ نا چکن. اتنے اگر ابک گئے تو چکن کھاؤ، مچھلی کھاؤ، بکرا ہے. ارے تم 3 مہینے 6 مہینے کر کے تو دیکھو بن. قسم اللہ کی سب تم کو پکڑ گئی. دیکھو بنگال کے مسلمانوں نے صرف تھوڑا سا ٹیٹ کیے تو بنگال کے مکھیہ منتری کا سر بدل گیا. اس کا بیان کیا ہے؟ 14 سال کے اوپر کی ماں ہو گئی تو کھا سکتے. کیا بولا؟ ارے بولو نا بھائی. کیا بولا؟ اگر ہماری ماں 14 سال کے اوپر گئی تو ارے تم سمجھو نا رے بات. کیوں؟ بنگال کے ہندو بھائی رو رہے ہیں، شیتکری. ارے مہاراشٹر میں جب ہم نے کسیوں کو پریشر ڈال کر 1 مہینہ بند کرائے، جمعیت علماء کی میٹنگ لے کے میں بتائی تھی، میں نے کسیوں کو بھی دھمکی دیا تھا کہ اگر تم نے ابھی ہمارے علماء کی نہیں مانے نا تو یاد رکھو بیٹا 1 مہینے میں پورا مہاراشٹر کا شیتکری بلیدان ہو گیا. ارے ان کو بھی کچھ ماں کی پڑھے نہیں. ارے مولانا ارشد مکی تو بول رہے ہیں نا بھائی بنا دو نا راشٹری پشو، کر دو نیشنل اینیمل گھوشت. لیکن نہیں کرے گی بی جے پی. اب ہندو بھی اٹھے، ارے بھی تم کو مسلمان خود بول رہے نا کرو نا. نہیں کریں گے کیونکہ 50% باہر بیف صرف اکیلا یو پی سے جاتا. سارے قتل خانے 90% کن کے ہیں؟ ان کے. اگر راشٹری پشو گھوشت کر دی گئی گائے ماتا تو پھر کاٹ نہیں سکتے. وہ بھی نہیں نا. اب وہ تو کاٹی دیا. تو اب یہ مکار ہے، یہ صرف گائے ماتا کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ ارے بولو سیاست کرتے ہیں. تو میں تو مسلمانوں کو عید کے دن میں کہا کہ کبھی کبھی جنگ عقل سے بھی لڑی جاتی ہے. عقل سے لڑو. کائے سے لڑو؟ ارے بولو عقل سے لڑو. کوئی لا کر دے بھی رہا نہیں ہم کو نہیں چل رہی ہو کیا نہیں عقل سے لڑو. اور میرے چلو اب میرا وقت ختم. 5 منٹ زیادہ ہو گیا لیکن اب 5 منٹ میں اور ایک بات سن لو اور بڑی اہم بات. کیا کروں مولانا؟ نہیں ہوتا آدھا گھنٹے میں کچھ نہیں ہوتا. کیا کروں ہے نا. تو اب 5 منٹ میں اہم بات سن لو. قربانی کا مقصد کیا؟ اس مقصد میں ایک بہت اہم بات آ جائے گی. کیوں کٹوا رہا اللہ یہ کروڑوں جانور؟ ہندو بھائی پوچھتے نا. ارے بھائی بلی تو ہر جگہ ہے، ہر دھرم میں. ہمارے یہاں تو بلی کرتے وقت بھی ہم کو رحم کی تعلیم دی گئی کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے مت کاٹنا، چھری تیز رکھنا، ذبح ایسا کرنا کہ برابر اس کی وہ رگیں کٹ جائے جس سے خون برابر آسانی سے نکل جائے اور جانور کو تکلیف نہ ہو. ارے ہمارے یہاں تو قربانی میں بھی جانور پر رحم سکھایا گیا ہے نا. اور بولو تو پھر مرچی رکھتی ہے نا. میری ویڈیو تھا
مرچی لگانے والی ہوتی. ارے تم تو ایسا کرتے رہے, اتنی بے رحمی تو ہمارے یہاں. ارے بولو کون سے دھرم میں قربانی نہیں بتاؤ نا, نہیں سمجھا؟ کون سے دھرم میں قربانی شکلیاں ادا کرنا. ہمارے یہاں بلیدان میں یہ کہا گیا, کیا کہا گیا؟ وہ آیت سنا کر بات ختم. اور بڑی پیاری بات ہمیں اللہ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کہتا ہے سنو مسلمانوں, قربانی کا مجھے گوشت میرے پاس نہیں آتا, خون میرے پاس نہیں آتا. نہیں سمجھا؟ ارے بھی گوشت کہا جاتا, بولو نا تمہارے پیٹ میں. ارے خون, ارے بولو بولو, نالے میں, ارے چمڑے, بولو یار, مدرسوں میں. تو اللہ کو کیا ہے, بات تو واجبی ہے نا. تو اللہ نے خود کہا میرے کو کیا, میں نے آرڈر دیا نا, تو میرا کیا فائدہ ہے نا. تو اللہ کہتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, مجھے تو صرف قربانی کرتے وقت تمہارا جذبہ کیا ہے وہ مجھے پہنچتا ہے, نیت کیا ہے وہ مجھے پہنچتی ہے. تو دکھاوا تو نہیں کر رہا ہے نا, نیت پہنچتی ہے. جذبہ کیا ہونا چاہیے کہ اے اللہ تو نے تیرے محبوب تیرے یاروں کی اداؤں کو باقی رکھا ہے نا. پھر اللہ نے سکھا دیا قل ان صلاتی, اے محمد کہہ دو میری نماز یہ قربانی کے وقت پڑھی جاتی ہے, یہ آیت یہ دعا. تو کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ مقصد ہے سنو, کہہ دو ان صلاتی کہ میری نماز, میری قربانی, وہ محیایا میرا جینا, میری لائف میری زندگی, وہ مماتی اور میرا مرنا, للہ رب العالمین, میرے مولا سب تیرے لیے ہے. میں مروں گا بھی تو تیرے لیے, زندگی گزاروں گا جیوں گا بھی تو تیرے لیے, میری نماز بھی تیرے لیے, میری قربانی بھی تیرے لیے. یہ جذبہ پیدا ہونا, اور یہ جذبہ پیدا ہونا کہ اے اللہ آج میں تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے جانور قربان کر رہا ہوں, وقت پڑا تو تیرے دین کے خاطر میں اپنے آپ کو بھی خوشی خوشی ایسے ہی قربان کر دوں گا. یہ جذبہ اللہ چاہتا. کیا چاہتا؟ تقویٰ. اس کو کیا بولتے ہیں کہ کیا تمہارے دل میں ہے. ایک آیت پڑھا میں نے, اس کو سمجھو, بہت پیاری بات. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے عزت دار کون ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے نزدیک سب سے عزت دار کون ہے, اتقاکم, جو تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار, مجھ سے محبت کرنے والا, مجھ سے ڈرنے والا, گناہوں سے بچنے والا جو ہے, میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت اس کی ہے. نبی کے گھرانے کا ہے, مجھ سے ڈرنے والا نہیں ہے, میرے نزدیک کوئی عزت نہیں. نبی کا چچا ہے, نہیں مانا, میرے نزدیک ارے بولو کوئی عزت نہیں. کیوں؟ لوگ سمجھتے نا کہ ہم تو سید ہیں, ہم تو فاروقی ہیں, ہم تو نبی کے گھرانے کے ہیں, ہم تو حسن نہیں. اللہ کیا کہتا ہے, سنو اسی آیت پر بات ختم. اللہ کیا کہتا ہے کہ میں نے صرف یہ جو قبیلے, یہ برادریاں کیوں بنائی. اللہ کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے اللہ, اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اللہ کہتا ہے میرے نزدیک برادریوں کی کوئی حیثیت نہیں. کوئی نبی کا گھرانے کا ہو کہ نبی کا بیٹا ہو, نہیں سکتا. میری ماننے والا ہے, میرے نبی کو ماننے والا ہے تو ویلیو ہے, ہے نا. ورنہ نبی کا چاچا بھی بغیر کلمے کے جا رہا تو ویلیو نہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اللہ کہتا ہے کہ میں نے قبیلے برادریاں صرف تعارف, پہچان کے لیے بنایا, اس سے زیادہ ان کا کوئی ویلیو نہیں. ہارون 4 ہے محلے میں, لیکن پہچان, ایک ہارون کھٹکی, ایک ہارون پٹیل, ایک ہارون پنجاری, ایک ہارون قریشی. یہ پہچان ہے, نہیں جانتا کیا ہے.
اس سے زیادہ اس کی کوئی. ایک شخص دلت ہے, کیا ہے؟ دلت ہے, بودھ ہے, لیکن آج ایمان لایا, آج ایمان لایا. اور اللہ کا کرنا یہ تھا کہ دل سے ایمان لایا ظہر میں, اور کچھ واقعہ ایسا ہوا کہ اثر میں مر گیا. سید صاحب سے پہلے جنت میں جائے گا. کس سے پہلے؟ ارے بھول گیا. یہ برادری بات بھی ختم کرو. میں نے کہاں بولا ابھی یہ جو شادیاں ہوئی تھی ساری برادریوں کے ایک ساتھ اقرا میں ہوئی تھی نا ابھی پچھلے مہینے میں 13 شادیاں, تو وہاں پر بھی میں نے بولا بہت اچھا لگا تھا مجھے. وہاں پر 2 کھٹکیے جوڑے تھے, ایک منیار تھا, 3 پھلا تھے, 3 پھلا. تو میں نے کہا اللہ نے ان کی کوئی حیثیت نہیں رکھی. کیوں؟ وجہ کیوں یہ کیوں آ رہا میرے ذہن میں؟ کیونکہ اب تم برادری بات بھی بہت کر رہے نہ. ایک برادری دوسری برادری والوں کو حقیر سمجھ رہے, یا ایک برادری والا دوسری برادری والے سے دشمنی ہو گئی تو یہاں پر بھی نکال دو دشمنیاں. سمجھ جاؤ اشارہ میں کیا کر رہا ہوں. اللہ کے پاس خیر یہ 40 منٹ میں جو باتیں یاد آ گئی کہہ دیا. ساری باتیں تو کہہ نہیں سکتا ہوں, ہے نا. کتنے سال کے بعد آئے اندازہ؟ 1.5 سال کے بعد میں آئے, ہے نا. نمبر لگا کے رکھا کرو. تم آئے تھے میرے گھر پہ, دونوں آئے تھے, تو میں نمبر لگا دیا. دیکھو بھائی بن بلائے تو تم خدا کے گھر میں جاتے نہیں جاتے. ابھی بھی تم بن بلائے آئے گئے. ارے بولو نا, آواز آئی. ہم اپنے اتنے ویشرا میں 5 بار بلاتے جب 2 بار آتے رہو نہیں جاتے. تو بن بلائے خدا کے گھر نہیں آتے, اور اتنے بھیڑ ہے کہ 5 بار بلائے جب 1-2 بار آتے, تو بن بلائے مفتی ہارون آ جائیں گے. ارے بولو تم کو تو مفتی ہارون یہاں تم کو معلوم نہیں بیٹے, ذرا باہر جا کے دیکھو کہ مفتی ہارون کو آدھا گھنٹہ بلانا تو کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں, کتنے پیسے خرچہ. جلگاڑو کا یہ ہاتھ رہتا ہے نہیں رہتا. ارے بولو کرے یارو, پھر کبھی آؤ گا تو بہت ساری باتیں اور کروں گا. بس ایک ہی اعلان پر بات ختم. حالانکہ ان لوگوں نے مجھے کہا نہیں, لیکن میں آیا. پہلی بات تو وہی مسجد مل نہیں رہی تھی. جب میں گھوما آیا تو میں نے مسجد باہر سے دیکھا نا, تو دیکھو میں میرے دل کی بات بتا رہا ہوں, میں بہت اچھا نہیں لگا, میری اوریجنل بات بتا. تم بولے کہ کیوں نہیں اچھا لگا, بولو کیوں نہیں اچھا لگا. ارے بولو نا, کام کیا ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ, کتنے سال سے مسجد بند ہے؟ بولو نا, سالوں بتا. کتنے سال سے لگ بھگ ہے نا. اب سوچو میرے بنگلے کا کام چالو ہوا تو کتنے سال ہو جاتا. اکیلا بنا رہا میں بنگلہ, سوچا اپنا گھر اکیلا بنا تھا کہ اپنا گھر اپنے پورے چندے سے بناتا. ارے بولو نا یار, میں کچھ بہت سادہ انداز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. آدمی اپنا گھر بناتا تو پورے محلے سے چندہ لیتا کیا نہیں, اور جو ایک سے بھی چندہ نہیں لے رہا, اس کا گھر 1 سال میں نہیں. واہ واہ, اس کا گھر کتنے میں رہا 1 سال میں, اور پورے محلے میں اللہ کا گھر ایک ہی اور 5 سال میں نہیں بنا. یہ ہمارے لیے شرم کی بات. کس کے لیے؟ پھر اپنا تمنا کریں گے اللہ کے گھر کو دھیان میں نہیں رکھیں گے, اس کی فکر نہیں کریں گے, اور اپن تمنا کریں گے کہ میرا کاروبار صحیح چلے, میرے گھر میں برکت آئے, میری زندگی میں سکون آئے. میرے یارو تالی دو نا سب سے. جو دینے والا ہے, جو تجھے کھلانے والا ہے, تم سب مل کے اگر اس کے ایک دم کو جلدی کھڑا نہیں کر پا رہے تو کہیں نہ کہیں ہماری کمزوری ہے. اتنی مانتے کہ نہیں مانتے؟ ارے بولو نا یار, ہے نا. تو میری تمنا ہے کہ جتنی جلد ہو سکتا ہے, اب کوئی بہت زیادہ کام باقی نہیں ہے. سمجھو پلستر, یہ اس کو کیا بولیں گے, یہ کام کو پی او پی پلستر, اور باہر بھی پلستر. اب مجھے 2 میں چندہ نہیں کروا رہا, بالکل نہیں چندہ کروا رہا. مجھے دونوں ہاتھ اٹھا کر بتا دو مفتی صاحب تمہاری بات دل پہ لگی ہے, انشاءاللہ اب ہم خود ایک دوسرے سے تذکرہ کریں گے, اور جلد از جلد ہم اس گھر کا کام مکمل کریں گے. ایسا دونوں ہاتھ اٹھا کریں گے انشاءاللہ.
انشاءاللہ، ہے نا بھائی؟ اب مجھے اگلی بار بلاؤ تو کوشش یہ کرو کہ میرا دل خوش ہو، اور جب میرا دل خوش ہوگا تو جس کا گھر ہے وہ کتنا خوش ہوگا؟ ارے بولو، ارے بولو، جس کا گھر ہے اگر اس کا گھر مکمل اچھے سے بن جائے تو وہ کتنا خوش ہو؟ تو کریں گے انشاءاللہ۔ بہت زیادہ وقت ہو گیا، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ جن حضرات